نبی علیہ السلام سے محبت کا نوواں حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم ہونا ہمارے دلوں میں۔ جو غم نبی علیہ السلام کا تھا کہ امت کا ایک ایک بندہ جنت میں پہنچ جائے، یہ ہمارے اندر غم ہونا، یہ نبی علیہ السلام کے سچے امتی ہونے کی دلیل ہے۔ کس کو محبت بہت زیادہ، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ جو نبی علیہ السلام کے دل میں امت کا غم تھا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ امت کا غم کھانے والوں کا درجہ کتنا بلند ہوگا یہ بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو اتنے بڑے بڑے درجے مل رہے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے درجوں کو دیکھ کے رشک کرتے ہوں گے، اتنے بڑے درجے ان کو مل گئے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے حبیب وہ لوگ کون ہیں بتائیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور زمین کے اوپر ناصح بن کے چلتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنا دیتے ہیں؟ وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت کرنے لگ جائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے منع کرتے ہیں، پس جو کوئی ان کی بات مان لے گا، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو یہ امت کا غم ہونا یہ ہمارے لیے بہت اہم کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا بہت غم تھا، محبت تو ہے ہی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے امت یاد آ گئی، کھانا کھانا بھول گئے، امت کے لیے دعاؤں میں لگ گئے، ساری رات یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہتے اور روتے رہنا، سجدے میں پڑے رہنا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو امی عائشہ کو شک ہو جاتا کہ کہیں خدا نخواستہ روح مبارک پرواز ہی نہ کر گئی، وہ انگوٹھا یا کچھ ہلا کے دیکھتی پیر وغیرہ، اتنا روتے، اتنا امت کے لیے مانگتے، حالانکہ آپ کی اپنی مغفرت ہو چکی تھی، آپ کی اولادوں کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، آپ کے صحابہ کی، تمام لوگوں کی مغفرت ہو چکی تھی۔ آپ تو ہمارے لیے مانگتے تھے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارے اندر بھی یہ تڑپ آ جائے کہ ہم امت کا خیال کرنے والے بنیں۔ اور آخری وقت تک نبی علیہ السلام کو امت کا خیال رہا۔ ملک الموت آ گئے، حضرت جبرائیل بھی آ گئے۔ جب وہ وقت قریب آ گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، بھی بجاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین گئے یا ملک الموت، پھر آ کے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل امین ہی تھے غالب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اب میں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امت کا غم ہونا یہ حق ہے۔